بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری روٹی کا معجزہ۔ آج کی ہماری کہانی صبر، شکر، اصرار اور اللہ پر توکل کی ایک ایسی مثال ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، سوچوں کو جگاتی ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے غریبی، بھوک، آزمائش اور پھر اللہ کی رحمت کے کھلتے دروازوں کی کہانی۔ ایک پرانے دیہات میں رسول نامی ایک غریب مزدور اپنی بیوی مریم اور چھوٹے سے بیٹے حمزہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر محبت بھری تھی۔ لیکن محبت بھی کب پیٹ بھرتی ہے۔ فاقہ، بھوک اور بے روزگاری نے ان کی بھی زندگی کو پریشان کر رکھا تھا۔ کئی دن سے رسول کو کوئی کام نہ ملا تھا۔ گھر میں آٹا ختم ہو گیا تھا، چولہا ٹھنڈا تھا اور سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ اس دن مریم نے آخری بار گوندا ہوا آٹا نکالا۔ مقدار بہت کم تھی، بس ایک ہی روٹی بن سکتی تھی۔ مریم نے وہ روٹی بنائی، گرم گرم تندور سے اتاری، اپنے رب سے دعا مانگی، یا اللہ، تو ہی جانتا ہے یہ ہماری آخری روٹی ہے، تو اس میں برکت ڈال دے۔ رسول نے جب روٹی دیکھی تو اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھا، پھر بچے کی طرف، پھر روٹی کی طرف۔ مریم چاہتی تھی کہ یہ روٹی رسول کھا لے کیونکہ وہ گھر کا کمانے والا تھا۔ مگر رسول کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر ایک فقیر کھڑا تھا، بے حد کمزور، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں بھوک کی نمی۔ فقیر نے لرزتی آواز میں کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بیٹا 3 دن سے بھوکا ہوں۔ رسول نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا، مگر پھر اس نے وہ آخری روٹی اٹھائی اور مسکراتے ہوئے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فقیر کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بیٹا، اللہ تمہیں اس ایک روٹی کے بدلے پوری زندگی بھر دے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مریم اور بچہ رسول کو دیکھ رہے تھے، بھوک بھی تھی، حیرت بھی، مگر دلوں میں سکون بھی۔ اسی رات رسول نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میں نے تیرے نام پر دیا ہے، اب تو اپنی رحمت سے کچھ آسانی فرما۔ اگلی صبح سورج کے ساتھ ایک نئی خبر آئی۔ گاؤں کے چودھری نے اپنی کھیتوں میں نئے مزدور کی تلاش کا اعلان کیا تھا۔ رسول نے فوراً وہاں جا کر کام مانگا۔ چودھری نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، آج سے تم میرے کھیت کے نگران ہو اور مزدوروں کے اوپر ذمہ دار بھی۔ رسول حیران رہ گیا۔ یہ وہی کام تھا جس کی وہ برسوں سے خواہش کرتا تھا۔ اس دن اسے مزدوری بھی ملی
اور شام کو گاؤں کی بیکری سے اتنی روٹیاں ملیں کہ کئی دن کا فاقہ پورا ہو گیا۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا رسول، اللہ کی راہ میں دیا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اسی شام رسول کے گھر کے سامنے وہی فقیر پھر نظر آیا۔ اس نے کہا، بیٹا، میں نے کل تم سے روٹی لی تھی مگر میں فقیر نہیں تھا، میں چودھری کا بھائی ہوں۔ میں اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہوں کہ کون اپنے پاس کی آخری چیز بھی اللہ کے نام پر دے سکتا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے چاہا کہ میں تمہیں وہ مقام دوں جو تمہارے دل کے لائق ہو۔ رسول اور مریم دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فقیر نے آگے بڑھ کر رسول کے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی۔ اس میں نقدی تھی، نئے کپڑے تھے اور ایک تحریر تھی۔ اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس دن سے رسول کے گھر میں رزق، سکون اور رحمت برستی رہی۔ وہ ہمیشہ کہتا، دینا کبھی کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ دینے والے کے گھر میں وہ برکتیں اتارتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے دیکھنے والوں، سننے والوں، یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے خود کھول دیتا ہے۔ شکر گزاری انسان کے دل میں نور بھرتی ہے، اثار رزق میں اضافہ کرتا ہے، صبر آزمائشوں کو قربت رب میں بدل دیتا ہے۔ انسان جب اپنی آخری روٹی بھی اللہ کی خاطر دے سکتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ رزق لکھ دیتا ہے جس کی وہ توقع بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔